خرچ اور نفقے کا ذکر ہوا ہے اور زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے ہیں۔ اس ضمن میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ، لیجئے ان کے مال میں سے صدقہ، تو طاہرہم کہ پاک کر دے ان کو، وتزکیہم ان کا تزکیہ کرے، وصلی علیہم دعائیں دے ان کو۔ پتہ چلا کہ مال پہلے خرچ کرو پھر دعائیں لو۔ یہ ویسے آپ کو کہیں گے میرے لیے خاص دعا کرے، خاص دعا آدمی اپنے لیے کرے گا، تیرے لیے کرے گا فری فنڈ میں؟ خاص دعا میں اپنے ماں باپ کے لیے کیوں نہ کروں، اساتذہ کے لیے کیوں نہ کروں؟ قرآن کہتا ہے کہ پہلے آپ مال خرچ کریں پھر نبی کی دعاؤں کے مستحق بنے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعائیں سکون کا باعث ہیں ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ اشارہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد دعا قبول ہوگی۔ الم یعلموا، جانا نہیں، ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، بے شک اللہ قبول کرتے توبہ بندوں سے، ویاخذ الصدقات، اور وہ قبول کرتے صدقے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ وقل اعملوا، آپ فرمائی عمل کرو، فسيرى اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال، اور پیغمبر بھی اور مسلمان بھی شریعت کے مطابق۔ فستردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور ان قریب لٹائے جاؤ گے غیب و شہادت جاننے والے کی طرف، فینبئکم بما کنتم تعملون، بس بتا دے گا تم کو جو تم اعمال کرتے تھے۔ وآخرون، کچھ اور بھی صحابہ ہے، مرجون، جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا، لامر اللہ، اللہ کے فیصلے آنے تک۔ ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، کعب ابن مالک، بخاری مسلم ترمذی، جمیع کتب حدیث۔ اما یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے، واما یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کرے، واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں۔